29 सितंबर یہ الارمنگ سچویشن تھی، یہ روکنے کے لیے سب کیا گیا تھا. اور برطانیہ میں بھی 29 سپٹمبر کو ایک میسیولی بریڈفورڈ میں اور لندن میں ایک احتجاج ہوگا اور آزاد کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا انتظار ہوگا. اور سیکرٹ ایک بات بتاؤں، برطانیہ میں بیٹھنے والے کشمیریوں نے یہ طے کر لیا ہے، یہ میں ان میٹنگز میں شامل رہا، انہوں نے کہا آزاد کشمیر کے لوگ جتنے دن دھرنا کریں، جو کہیں، فائنینشلی جب ان کو جتنے ماہ جب تک ضرورت پڑے گی، ان کے دکانوں کے کرائے ہوں، ان کے گھروں کے کھانے ہوں، جلسوں پہ خرچے ہوں، یہ برطانوی کشمیری ادا کریں گے. یہ ان آفیشیل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفارمیشن ہے کہ جو ڈسکس ہو رہا ہے. برطانیہ میں بسنے والے آباد کشمیری وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں تنہا ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے. اور اگر کسی نے لاٹھی چارج کرنے کی کوشش کی، جیسے پہلے بھی کیا تھا غلطی، تو یہ بھائی صاحب یہ آپ کا آخری، یہ آپ دم توڑ چکے ہوئے ہو، لیکن وہی کہتے ہیں نا بری موت مرو گے، آپ بری موت مرو گے، بری طرح پٹو گے. عوام پر امن ہے اگر تو ان کو پر امن رہنے دو. اور پاکستان کے لیے دانش مندی، عقل مندی یہی ہے کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے سیاستدان، چونکہ کنٹرول ڈائریکٹلی آپ کا ہے، تو تھوڑی سی دانش مندی اور عقل مندی کا آپ ہی کام لے لو. آپ میں شاید تھوڑی بہت عقل ہو، چونکہ آپ ایک ریاست چلا رہے ہو. تو دیکھو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے 38 نکات، یہ بیسک نیڈز کی بات کرنے والے لوگ ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی وہ بات کرنے والے ہیں. ایسی انہونی بات نہیں کر رہے کہ جو ان کے ڈکرم سے باہر ہو یا مطالبہ نہ پورا کرنے کی بات ہو. حکمرانوں کی عیاشیاں کہ اگر برٹش دنیا بھر کی جدید دنیا میں اور برطانیہ میں اگر لوگ اپنی بسوں اور ٹرینوں میں بیٹھ کے اسمبلیوں میں جا سکتے ہیں، وہ اپنے شہروں میں اپنے آفیسز رکھ سکتے ہیں، عام لوگوں کی طرح ان کو انصاف ملتا ہے، عام لوگوں کی طرح وہ کھاتے پیتے ہیں، عام لوگوں کی طرح ان کی سیلریز ہیں، عام لوگوں کی طرح وہ گاڑیاں خود ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ کو کیا موت پڑتی ہے کہ بابا محمد حسین صاحب آپ کو پلندری کی بس سے چڑھو اور جا کے مظفر آباد اترو؟ عامر الطاف صاحب آپ کو کیا موت پڑتی ہے کہ آپ 2-4 کروڑ کی گاڑی اور 2 گاڑیاں ساتھ رکھ کے، وزیر ساتھ میں منسٹریاں لے کے اور 3-4 ملازمین ساتھ رکھ کے مظفر آباد پہنچتے ہو؟ اور جناب فہیم ربانی صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب، انوار الحق صاحب، سردار عتیق صاحب، کیا موت پڑ گئی ہے آپ کو کہ یہ جو مراحت کے خاتمے کی بات ہے تو کیوں نہیں آپ مراحت چھوڑتے؟ کیوں اس قوم کے خزانے پہ بوجھ ہو جہاں پہ لاکھوں لوگوں کو انسانی بنیادی حقوق سے لوگ محروم ہو، تعلیم سے محروم ہو، بھوک ننگ افلاس ہو، جہاں پہ مجھ جیسے اور ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنا ملک اس لیے چھوڑ دیں کہ ذریعے معاشی تنگ دستیاں ہیں، وہاں پہ فریڈم ٹو سپیچ حاصل نہیں ہے، وہاں پہ فریڈم ٹو ایکسپریشن نہیں ہے، فریڈم ٹو رائٹ نہیں ہے، فریڈم ٹو اسمبلی نہیں ہے. اور اس لیے ہم اپنا ملک چھوڑ کے ہم بھاگ جائیں اور پھر ہمیں معاشی تنگ دستی ہو، وہاں پہ ہمارے لاکھوں نوجوان چھوڑیں اور آپ کی ساتھ نسلیں عیاشی کرتے رہو اور میرے دیے گئے ٹیکس پہ آپ عیاشی کرو، تو حساب ہوگا بھائی صاحب، حساب ہوگا. اور حساب ہو رہا ہے، حساب ایسا ہو رہا ہے، شدید حساب ہو رہا ہے. اور